اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے امتیوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز میں تاخیر کریں الی ثلث اللیل و نصف اللیل، رات کے تہائی حصے تک یا آدھی رات۔ صحیح مسلم میں آتا ہے تو جب نماز فرض ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر 10 نمازوں کی امامت فرمائی ہے۔ کتنی نمازوں کی؟ 10 نمازوں کی۔ اور 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہیں؟ پہلے دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائی، دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا الوقت بین ہذین، یہ ان نمازوں کا ٹائم ان دونوں کے درمیان میں ہے، اول وقت میں آخری وقت میں، تو اس کے درمیان میں پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی اس کا تذکرہ ہے، کتب احادیث میں اور جگہ میں بھی تذکرہ آتا ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، اس کا بھی سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا اور ترغیب ہو جائے گی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بتاخیر العشاء بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی تاخیر کا بھی حکم دیتا اور ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم بھی دیتا۔ مسواک کے ساتھ نماز جو پڑھی جائے، علماء کرام نے لکھا ہے ایک آدمی نے مسواک کر کے نماز پڑھی ہے اور ایک آدمی نے بغیر مسواک کی نماز پڑھی ہے، تو جس نے وضو میں مسواک استعمال کیا اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جس نے بغیر مسواک کے نماز پڑھی اس کو 1 نماز کا ثواب، تو 70 نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر تصور کرے رات 9 گھنٹے کی ہے تو ثلث اللیل تو ہوگی مغرب سے لے کر 3 گھنٹے بعد، اگر رات کتنی گھنٹے کی ہوگی؟ 9 گھنٹے کی، تو پھر مغرب کی آذان سے لے کر 4.5 گھنٹے نصف اللیل بنے گا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کرنا ہے، اس کے فلسفے اور اس کے فوائد وہ اپنی جگہ پہ، ہم نے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنانا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت ہے، باقی وہ فائدے جو ہیں وہ اس میں خود ملتے جائیں گے، لیکن کچھ کا فوائد بتا دیتے ہیں۔ اگر اس سنت پر، اس ترغیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ترغیب دی ہے، تو اس پر عمل کیا جائے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ 2 فائدے بتا دیتا ہوں۔ پہلا فائدہ، ہم اپنے کھانے پینے سے اور معلوماتی اوقات سے فارغ ہو کے عشاء پڑھنے آئیں گے اور جا کر سو جائیں گے تو ڈبل سنت، عشاء کی تاخیر کی سنت اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کیے بغیر، وقت ضائع کیے بغیر وغیرہ وغیرہ، اگر مجبوری نہ ہو تو آدمی سو جائے گا۔ اور اس عنوان سے ایک بات آپ کی تعریف میں بھی کر لیتا ہوں، اور یہ معاملہ جو ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، درس قرآن درس حدیث کا، امام جو ہے نا جیسے مقتدیوں کی عادت بناتا ہے ویسے عادت بن جاتی ہے۔ تو اور عشاء کی تاخیر کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ کہیں اور علاقے کے اور مسجد کے قریب والے ساتھی اگر اپنی مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تو کبھی آپ معلوم کریں آپ کی مسجد میں یا دائیں بائیں کوئی اور بھی ہوں تو وہ بھی ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں عشاء کے وقت آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری جو مسجد کی تاخیر ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اور جگہ نمازیں ہو رہی ہیں 7:30 تو ہماری کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 8 بجے، تو ہماری تاخیر ہو گئی نہیں ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تاخیر العشاء، تو ہماری تاخیر ہو گئی، تو سنت کے ساتھ مشابہت، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔